السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ہفتے جو سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی تھی وہ آیت نمبر 232 تک مکمل ہو چکی تھی، 232 تک مکمل ہو چکی تھی، اور اس تفسیر میں حیض کے بارے میں تفصیل آئی تھی، طلاق کے بارے میں حکم آیا تھا، اور میاں اور بیوی آپس میں جو مباشرت کرتے ہیں ان کا طریقہ بتایا گیا تھا کہ اس کی دعائیں بتائی گئی تھی آپ کو تفصیل کے ساتھ، اور ایک ہلکا سا تذکرہ رضاعت کے بارے میں دودھ کے بارے میں چلا تھا، لیکن اس کی تفسیر نہیں دی گئی تھی۔ انشاءاللہ آج اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ ہم لوگ آیت نمبر 232 سے آگے چلتے ہیں۔ پچھلی تفسیر جو آئی تھی وہ طلاق کے بارے میں، حلالہ کے بارے میں آئی تھی، اور رضاعت کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ ابھی اور طلاق کے بارے میں کچھ اور بھی باتیں آئیں گی اس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ مائیں اپنی اولادوں کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو دستور کے مطابق ہو۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہے۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر وہ دونوں ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کے دستور کے مطابق جو دنیا میں ہو ان کے حوالے کر دو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اس میں رضاعت کا بیان ہے۔ پہلی بات یہ کہی گئی کہ جو مدت رضاعت پوری کرنی چاہے تو وہ پورے 2 سال دودھ پلائے، یعنی مدت رضاعت کتنا آیا؟ 2 سال حکم آیا کہ جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے وہ پورے 2 سال پلائے۔ حکم آیا اس کے بارے میں کہ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، یعنی کہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، جن کا ارادہ بالکل دودھ پلانے کا، یعنی جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، یعنی مدت کتنی آ گئی؟ 2 سال۔ اس میں ایک مسئلہ یہ آیا کہ مدت رضاعت پوری کرنی چاہے تو وہ پورے 2 سال دودھ پلائے، لیکن اس کے بعد آیا کہ کم مدت تک بھی دودھ پلانے کی گنجائش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا تکلف نفس الا وسعها، ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو، یعنی مدت رضاعت 2 سال ہے لیکن اس سے کم بھی پلایا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مدت رضاعت زیادہ سے زیادہ 2 سال، جیسا کہ جامع ترمذی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ لا يحرم من الرضاع الا ما فتق العامى في الثدي وكان قبل الفطام، جامع ترمذی حدیث نمبر 1152 وہی رضا دودھ پلانا حرمت ثابت کرتا ہے جو چھاتی سے نکل کر آنتوں کو پھاڑ دے، جو چھاتی سے نکل کر آنتوں کو پھاڑ دے اور یہ دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو۔ یہاں پہ بات پہ ذہن دیں
کہ وہی جامع ترمذی حدیث نمبر 1152 1152 یعنی وہی رضاعت دودھ پلانا حرمت ثابت کرتا ہے، یعنی حرمت ثابت کرتا ہے وہ رضاعت جو چھاتی سے نکل کر آنتوں کو پھاڑ دے اور یہ دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو، چنانچہ اس مدت کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا اس طریقے سے دودھ پی لے گا جس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے تو ان کے درمیان رضاعت کا وہ رشتہ قائم ہو جائے گا جس کے بعد رضاعی بہن بھائیوں میں آپس میں اس طرح کا نکاح حرام ہوگا جس طرح نسبی بہن بھائیوں میں حرام ہوتا ہے۔ یحرم من الرضع ما یحرم من النسب، صحیح بخاری حدیث نمبر 2645 2645 صحیح بخاری۔ رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ اور آگے کہ مولود کہ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف۔ ماں کو اس کے بچی کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے، وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے، پھر اگر وہ دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کے دستور کے مطابق جو دینا ہو ان کے حوالے کر دو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ مولود اللہ سے مراد باپ ہے۔ طلاق ہو جانے کی صورت میں شیر خوار بچے اور اس کی ماں کی کفالت کا مسئلہ ہمارے معاشرے میں بڑا پیچیدہ بن گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شریعت سے انحراف، شریعت سے لا علمی، شریعت سے دوری، دین سے دوری۔ اگر حکم الہی کے مطابق خاوند اپنی طاقت کے مطابق متعلقہ عورت کی روٹی کپڑے کا ذمہ دار ہو جس طرح کے اس آیت میں کہا جا رہا ہے تو نہایت آسانی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم دین سے بہت دور ہو چکے، شریعت سے بالکل نہ، ہمارے اندر شریعت کے بارے میں کچھ بھی جانکاری نہیں ہے۔ اے لوگوں، ہر چیز کا محاسبہ، ہر چیز دنیا میں جو پیدا کی گئی وہ کچھ نہ کچھ فائدے کے لیے ہے۔ ایک معمولی سا آلو پیاز بھی فائدے کے لیے ہے، سبزی بنتی ہے۔ کیا ہم انسان یوں ہی بنا فائدے کے پیدا کر دیے گئے؟ ہم اپنے گھر میں جو خرچ کرتے ہیں اس کا ہم حساب رکھتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا اس کا حساب نہیں لے گا؟ یہ زندگی 60-70 سال کی ہے، بار بار کہی جاتی ہے۔ انسان 20-25-30 سال تک پڑھنے میں صرف کر دیتا ہے، باقی بچی 30 سال وہ کمانے میں خرچ کر دیتا ہے، اور اوپر کے لیے کیا کیا وہ دکھاؤ۔ ہمیں آخرت کی فکر ہونا چاہیے۔ یعنی یہ جو پیچیدہ مسئلے آتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں، یہ دین سے دوری کی بنیاد پر ہے۔ یعنی ماں کو تکلیف پہنچانا، یہ اللہ نے کہا کہ لا تکلف نفس الا وسعها، ہر شخص کو اتنی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ یعنی ماں کو تکلیف پہنچانا، یہ مثلا ماں بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے مگر ممتا کے جذبے کو نظر انداز کر کے بچہ زبردستی اس سے چھین لیا جائے، یا کہ بغیر خرچ کے ذمہ داری اٹھائے اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے۔ باپ کو تکلیف پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ ماں دودھ پلانے سے انکار کر دے یا اس کی حیثیت سے زیادہ کا اس سے مالی مطالبہ کرے۔ اس لیے کہا گیا تکلیف کے بارے میں کہ اور باپ کے فوت ہو جانے کی صورت میں بھی یہی ذمہ داری وارثوں کی ہے، وہ بچے کی ماں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کریں تاکہ نہ عورت کو تکلیف ہو اور نہ بچے کی پرورش نگہداشت متاثر ہو۔ اور ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کی اللہ نے اجازت دی، اور کیا کہا اللہ نے کہ دستور کے مطابق جو دینا ان کے حوالے کر دو۔ وَإِنْ عَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کے دستور کے مطابق جو دینا ہو ان کے حوالے کر دو۔ یعنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کی اجازت ہے بشرطے کہ اس کا معاوضہ دستور کے مطابق ادا کیا جائے۔ اب یہاں پر بہت سے سوال اور بھی آتے ہیں رضاعت کے بارے میں کہ انسان میاں بیوی کے بیچ میں بھی بہت کچھ ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص نے سوال کیا کہ ہم اپنی بیوی سے مباشرت کے دوران اپنی بیوی کا دودھ پی لیا تو کیا وہ دودھ میرے لیے حلال ہو گیا یا میں رضاعت ہو گیا میرے لیے، میں بیٹا بن گیا اس کے لیے؟ تو سب سے پہلے رضاعت کا رشتہ جانے، رضاعت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ
کا قول ہے کہ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، سورہ نساء آیت نمبر 23. سنت نبوی میں بھی اس کی دلیل ملتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت سے بھی وہی رشتہ حرام ہے جو کہ نسب سے حرام ہوتا ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث نمبر 1444 1443. اور علماء اجماع کی دلیل کیا ہے؟ علماء کرام کا اس پر اجماع ہے کہ رضاعت کی وجہ سے نکاح کی حرمت اور اس طرح محرم اور خلوت ثابت ہو جاتی ہے اور یہ دیکھنا بھی جائز ہو جاتا ہے. رضاعت کے مؤثر ہونے کچھ شرطیں ہیں. کیا رضاعت کا اثر انداز کیسے ہوگا؟ اس کے کچھ شرطیں ہیں رضاعت کے اثر انداز ہونے کی. کہ رضاعت 2 سال کے دوران ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں بتایا کہ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 برس دودھ پلائیں. یعنی رضاعت کی مدت مکمل کی گئی 2 سال، اور یہ اس کے لیے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 233، یعنی مکمل کرنا چاہے. اور رضاعت کی تعداد 5 ہو، یعنی بچہ 5 بار اپنی خوراک پوری کرے. جس طرح کھانے میں ایک کھانا یا پھر پینے میں سے ایک پینا ہوتا ہے، اس طرح بچے کی بھی خوراک ہے اور جو وہ 5 پوری کرے. یعنی دوسرے الفاظ میں کہ وہ ایک بار ماں کا دودھ اپنے منہ میں ڈالے، پھر پینے کے بعد خود ہی باہر نکالے، تو اس طرح 5 بار ہو جانا چاہیے. لیکن بچہ اگر ایک سانس لینے یا بچہ سانس لینے یا پھر ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو منہ میں ڈالنے کے لیے نکالے تو اسے ایک بار رضاعت شمار نہیں کیا جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے اختیار کیا ہے. رضا کی تعریف یہ ہے کہ بچہ ایک بار دودھ منہ میں ڈال کر چوسے حتیٰ کہ وہ اس کے پیٹ میں جائے اور بچہ خود ہی اسے چھوڑ دے تو یہ ایک رضا شمار ہوگی. یہ رضا کی تعریف ہے. رضا کی تعریف یہی ہے کہ بچہ ایک بار دودھ منہ میں ڈال کر چوسے حتیٰ کہ وہ اس کے پیٹ میں جائے اور بچہ خود ہی اسے چھوڑ دے تو یہ ایک رضا شمار ہوگا. 5 رضا کی دلیل میں مندرجہ ذیل حدیث آتی ہے. 5 رضا کے بارے میں جو حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں ذیل میں اور کچھ بتا رہا ہوں یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ قرآن مجید میں 10 معلوم رضاعت کا نزول ہوا تھا جن میں سے حرمت ثابت ہوتی تھی، لیکن بعد میں انہیں 5 رضاعت کے ساتھ منسوخ کر دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی یہی پڑھی جاتی تھی. صحیح مسلم حدیث نمبر 1452 1452. یعنی بہت دیر بعد اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور کچھ لوگوں کو اس کے منسوخ ہونے کی خبر نہ مل سکی. جب اس کی تلاوت کا منسوخ ہونے کا انہیں علم ہوا تو انہوں نے بھی اسے ترک کر دیا اور سب کا اس پر اتفاق ہوا کہ تلاوت منسوخ ہے اور حکم باقی رکھا گیا. تلاوت منسوخ ہوئی، حکم باقی رکھا گیا. فسق کے بارے میں اور نسخ کے بارے میں تفصیل پچھلی بار آ چکی تھی، آپ چاہیں تو پچھلی تفصیل سن سکتے ہیں. اور بعض حکم کے بغیر صرف تلاوت ہی منسوخ ہے اور یہ بھی نسخ کی اقسام میں سے قسم ہے. جب یہ ثابت ہو گیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 2 سال کے بعد رضا ثابت نہیں ہوگی جیسا حرمت ثابت ہو سکے، کیونکہ رضاعت کی مدت 2 سال مکمل کی گئی اور تمام علماء کرام کا مسلک بھی اس پر ہے اور اس پر اتفاق بھی ہے. اسی رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی ہے جس سے عقلیاں بھر جائیں اور دودھ چھڑانے کی مدت سے قبل ہو. سنن ترمذی حدیث نمبر 1152 1152. ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور اکثر اہل علم اور صحابہ کرام وغیرہ کا بھی یہ عمل بھی اسی پر ہے. حرمت اسی رضاعت سے ثابت ہوتی ہے جو 2 سال سے کم عمر میں ہو اور 2 برس کی عمر کے بعد حرمت ثابت نہیں ہوتی. کچھ واقعات اس کے بارے میں کہ ابو عطیہ ودائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے ساتھ میری بیوی تھی، اس کا دودھ اس کے پستانوں میں رک گیا تو میں نے اسے چوس کر پھینکنا شروع کیا. بعد میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ انہوں نے کیا فتویٰ دیا تو اس شخص نے بتایا، ان کا فتویٰ بیان کیا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کیا آپ اسے دودھ پیتا بچہ سمجھ رہے ہیں؟ رضاعت تو وہ ہے جس سے خون اور گوشت بنے. تب ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جب تک آپ لوگوں میں سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں نہ پوچھو. مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 1389 1389. اور امام مالک نے بھی اور متا میں جو لکھا ہے واقعہ نمبر 603 میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رضاعت تو اسی کے لیے جس نے بچپن میں دودھ پلایا اور بڑے کی رضاعت نہیں. اس کی صنعت صحیح ہے بالکل. عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور میں بھی ان کے ساتھ تھا تو وہ
دارالقضا کے پاس آئے اور بڑے شخص کی رضاعت کے بارے میں سوال کرنے لگے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا، میری ایک لونڈی تھی جس سے میں وطی کیا کرتا تھا، میری بیوی نے اسے دودھ پلا دیا تھا. میں جب اس کے پاس جانے لگا تو میری بیوی کہنے لگی اس سے دور رہو، اللہ کی قسم میں نے اسے دودھ پلایا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اسے سزا دو اور اپنی لونڈی کے پاس جاؤ، اس کے لیے رضاعت تو بچے سے ہے، بچے کے لیے 2 سال کے بچے کے اندر، یعنی رضاعت ثابت ہوتی ہے 2 سال کے اندر اگر دودھ پیا ہے تو رضاعت ثابت ہوتی ہے، 2 سال کے بعد ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ دودھ جس سے گوشت اور ہڈی بنتی ہو، جس سے اتڑیاں بھر جائے. تو اس سے ثابت ہوا کہ بیوی کا دودھ چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، اس کا کچھ بھی اثر نہیں، کیونکہ تحریم رضاعت میں شرط ہے کہ 2 سال میں ہو. اکثر اہل علم کا بھی یہی قول ہے، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج مطہرات سے بھی روایت ہے، صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں. تو اس بنا پر بیوی کا دودھ چوسنا کوئی اثر انداز نہیں ہوتا، اگرچہ اس کا ترک ہی بہتر ہے، ترک کرنا بہتر ہے. اور تو رضاعت بڑے کی رضاعت مؤثر نہیں ہے، اس لیے رضاعت وہ مؤثر ہے جو 5 یا اس سے زائد رضاعت ہو. اب یہ تفصیل بتائی گئی آپ کو کہ 5 بار بچہ دودھ پیے، اور وہ بھی 2 برس کی عمر تک دودھ چھوڑانے سے قبل، وہ بھی 2 برس کی عمر تک دودھ چھوڑانے سے قبل. تو اس بنا پر اگر کوئی اپنی بیوی کا دودھ چوستا ہے یا پھر وہ پیتا ہے تو اس کا بیٹا نہیں بنے گا. یہ تفصیل رضاعت کے بارے میں آ رہی تھی. آگے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے کو 4 مہینے 10 دن عدت میں رکھیں، پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے. کیا حکم آیا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10. تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں. تو جب کسی عورت کا شوہر ختم ہو جائے تو عدت کی مراد 4 ماہ 10 دن آئی، یہ یاد رکھنے کا. اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر جب مدت ختم کر لیں تو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے. واللہ بما تعملون خبیر. یعنی یہ عدت وفات ہر عورت کے لیے، چاہے مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ، جوان ہو یا بوڑھی، البتہ اس سے حاملہ عورت مستثنیٰ ہے، اس سے حاملہ عورت مستثنیٰ ہے، یاد رکھنے کا. کیونکہ پچھلی تفسیر آ چکی تھی کہ جیسے ہی حمل واضح ہوگا عدت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ 1 ہفتے میں ہو جائے یا 6 مہینے میں ہو جائے، جب تک حمل ہے عدت ہے. لیکن جس کا شوہر ختم ہو جائے اس کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ یہ عدت 4 ماہ 10 دن. یہ عدت وفات ہر عورت کے لیے، چاہے مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ، جوان ہو یا بوڑھی، البتہ وہ عورت جو حاملہ وہ مستثنیٰ ہے، کیونکہ اس کی عدت وضع حمل ہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَعْضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، سورۃ طلاق آیت نمبر 65. حمل والی عورت کی مدت وضع حمل ہے. اس عدت وفات میں عورت کو زیب و زینت حتیٰ کہ سرما لگانے کی بھی اور خاوند کے مکان سے کسی اور جگہ منتقل ہونے کی اجازت نہیں ہے. البتہ مطلقہ راجعہ کے لیے عدت کے اندر زیب و زینت ممنوع نہیں، اور مطلقہ بائنہ میں اختلاف ہے. طلاق رجی، طلاق بائنہ، 2 طلاقیں آ رہی ہیں. رجی جس سے رجوع ہو، الطلاق مرتان، پچھلی تفسیر آ چکی تھی کہ طلاق کے دوران اگر رجوع کرنا چاہے تو شوہر رجوع کر سکتا ہے، وہ طلاق رجی ہے. اور طلاق بائنہ جس میں پوری ختم ہوگی، یعنی عدت گزرنے کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کریں اور ولی کی اجازت اور مشورے سے کسی اور جگہ نکاح کا بندوبست کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس لیے تم پر بھی اے عورت کے ولیوں کوئی گناہ نہیں. اس سے معلوم ہو کہ بیوہ کے عقد ثانی کا برا سمجھنا نہیں چاہیے، نہ اس میں رکاوٹ ڈالنی چاہیے، جیسا کہ غیر مسلموں کے اثرات سے ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے. اور یہ بیوہ یا وہ عورت جس کو 3 طلاقیں مل چکی ہیں، یعنی طلاق بائنہ، ان کی بابت کہا جا رہا ہے کہ عدت کے دوران میں ان سے اشارے کنائے میں تم نکاح کا پیغام دے سکتے ہو.
ان سے عدت کے دوران. آگے سے تفسیر آتی ہے اس کے بارے میں کہ ولا جناح علیکم فیما عرفتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروه واعلموا ان اللہ غفور حلیم. تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارے کنائے میں ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو. اللہ کو علم ہے تم ضرور ان سے ذکر کرو گے لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو. ہاں یہ اور بات ہے تم بھلی بات بولا کرو اور عقد نکاح جب تک عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو. جان رکھو کہ اللہ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے. تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ بخشش اور حلیم والا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور حلیم ہے، رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے. اسی کے بارے میں آئی کہ وہ بیوہ یا وہ عورت جن کو 3 طلاقیں مل چکی یعنی طلاق بائنہ، ان کی بابت کہا جا رہا ہے کہ عدت کے دوران میں ان سے اشارے کنائے میں تم نکاح کا پیغام دے سکتے ہو. مثلا میرا ارادہ شادی کرنے کا یا میں نیک عورت کی تلاش میں ہوں، اس طرح کی بات کہہ سکتے ہیں، لیکن ان سے کوئی خفیہ وعدہ مت لو ان مدت گزرنے سے قبل نکاح عقد پختہ کرو. لیکن وہ عورت جس کو خاوند نے 1 یا 2 طلاقیں دی اس کو عدت کے اندر اشارے کنائے میں بھی نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں، کیونکہ جب تک عدت نہیں گزری اس پر خاوند کا ہی حق ہے. ممکن ہے خاوند رجوع کر لے، لیکن جس کی عدت ختم ہو گئی اس کے بارے میں حکم اشارے کنائے میں پیغام دے سکتے ہیں عدت کے دوران، اور عدت گزرنے کے بعد نکاح کریں، عدت کے دوران نہیں. لیکن وہ عورت جو رجی میں ہے، طلاق رجی پر ہے، اس کو اشارے کنائے میں بھی حکم اشارے میں بھی اور خفیہ طریقے سے بھی نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں، کیونکہ اس کی عدت نہیں گزری، اور جب تک عدت نہیں گزری اس پر خاوند کا حق ہے. ممکن ہے خاوند رجوع کر لے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، آگے کے بارے میں آتا ہے کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین. اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں. ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے انداز سے اور تنگدست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے. بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے. حقا علی المحسنین، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے. وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو والذي بيده عقدة النكاح وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير. اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو، اور یہ بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے بہت نزدیک ہے. اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلوات الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو. یعنی کہ مسئلہ کے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جاہل لوگ عدت کے اندر ہی نکاح کر لیتے ہیں، اس لیے حکم دیا گیا کہ اگر ان کے درمیان ہم بستری نہیں ہوئی تو فوراً ان کے درمیان علیحدگی کرا دی جائے، تفریق کرا دی جائے، اور اگر ہم بستری ہو گئی تب بھی علیحدگی کرائی جائے، ضروری ہے. تاہم دوبارہ ان کے درمیان نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ان کے درمیان اب کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ایک دوسرے کے لیے ابداً حرام ہے، لیکن جمہور علماء ان کے درمیان نکاح کے جواز سے قائل ہیں، تفسیر ابن کثیر کے مطابق.
اور اس سے مراد ایک یہ بھی ہوا کہ کنائے میں جس کا حکم پہلے دیا گیا، یعنی مثلا میں تیرے معاملے میں رغبت رکھتا ہوں، یا ولی سے کہے کہ اس کے نکاح کی بابت فیصلہ کرنے سے قبل مجھے اطلاع وغیرہ دو، اس طرح کی بات کر سکتے ہیں۔ اور اس عورت کے بارے میں حکم ہے کہ نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا تھا۔ ابھی اس کی تفسیر ہے، اس کی آیت پڑھی گئی اس کے بارے میں کہ نکاح کے وقت وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو، تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو، اور یہ بات ہے کہ وہ خود معاف کر دے یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح گرا ہے۔ اللہ تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقینا اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس عورت کی بابت حکم ہے کہ نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا تھا، اور خاوند نے خلوت یعنی ہم بستری کیے بغیر طلاق دے دی۔ یہاں پہ بہت دھیان کی بات ہے، بہت ہی باریکی میں ساری ہے کہ اس عورت کے بابت حکم ہے کہ نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور خاوند نے ہم بستری کیے بغیر طلاق دے دی، تو اسے کچھ نہ کچھ فائدہ دے کر رخصت کرو۔ اللہ نے حکم کہا یہاں پہ اسے کچھ نہ کچھ فائدہ دے کر۔ یہ فائدہ متع طلاق یعنی ہر شخص کی طاقت کے مطابق ہونا چاہیے۔ خوشحال اپنی حیثیت، تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دے۔ تاہم محسنین کے لیے ضروری ہے کہ اس متع کی تعین بھی کر لی گئی۔ کسی نے کہا کہ خام، کسی نے کہا 500 درہم، کسی نے کہا ایک یا چند سوٹ۔ بہرحال یہ تعین شریعت کی طرف سے نہیں ہے، ہر شخص کو اپنی طاقت کے مطابق دینے کا اختیار اور حکم ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ متع طلاق ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کو دینا ضروری ہے یا خاص اس عورت کی بابت حکم ہے جو اس آیت میں جس کا تذکرہ آیا۔ قرآن کریم کی بعض روایات اور آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کے لیے ہے، واللہ عالم۔ اس حکم متع میں جو حکمت فوائد ہیں وہ محتاج وضاحت نہیں۔ تلخی اور کشیدگی اختلاف کے موقع پر جو طلاق کا سبب بنتا ہے، یعنی مزاجن ہم آہنگی نہیں مل رہی، مزاج نہیں مل رہی ہے، کچھ تلخی ہے، باتا باتی ہے، زبان درازی، بہت سی چیزیں آدھی طلاق ہونے کی وجہ ہے، تو یہ سب طلاق کا سبب بنتا ہے۔ اور احسان کرنا، عورت کی دلجوئی اور دلداری کا اہتمام کرنا مستقبل کی متوقع خصومتوں کے سبب کا نہایت اہم ذریعہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس احسان و سلوک کے بجائے مطلقہ کو ایسے برے طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے کہ دونوں خاندان کے آپس کے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری صورت مساس یعنی خلوت سیاح سے بھی قبل دی گئی، یعنی حق اور ایک شرط بتایا گیا کہ طلاق دیا لیکن مہر مقرر نہیں تھا، اور خلوت یعنی ہم بستری سے پہلے طلاق دیا تو اس کے بارے میں حکم ہے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ مساس یعنی خلوت کی گئی، خلوت سے قبل ہی طلاق دی اور حق مہر بھی مقرر تھا۔ پہلے میں حق مہر مقرر نہیں تھا، اس میں حق مہر مقرر کے بارے میں بتائی جا رہی ہے۔ پہلے بتایا گیا کہ مطلب کہ حق مہر مقرر نہیں تھا اور بنا ہم بستری کے طلاق دی تو اس کے بارے میں بتایا گیا بھی۔ اور اب دوسری اس کی تفصیل یہ آ رہی ہے، فصیلت یہ ہے، دوسری شکل یہ ہے کہ طلاق دے دی ہم بستری سے پہلے جبکہ اس کا حق مقرر بھی تھا۔ اس صورت میں خاوند کے لیے ضروری ہے کہ نصف مہر ادا کرے، اس کے ضروری ہے کہ نصف مہر ادا کرے۔ اللہ نے یہاں پہ کہا کہ لہن فریضۃ فنصف ما فرضتم الا ان یعفون، مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دے، اور یہ اس کی بات ہے کہ وہ خود معاف کرے یا وہ شخص معاف کرے جس کے ہاتھ میں نکاح گرا، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، یعنی وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہم بستری سے پہلے اور اس کا حق مقرر بھی تھا۔ اس صورت میں خاوند کے لیے ضروری ہے کہ نصف مہر ادا کرے، الا یہ کہ عورت اپنا یہ حق معاف کر دے، اس صورت میں خاوند کو کچھ نہیں دینا پڑے۔ اس سے مراد خاوند ہے کیونکہ نکاح کی گرہ اس کا توڑنا باقی رکھنا خاوند کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نصف حق مہر معاف کر دے یعنی طے شدہ حق مہر جس کی ادائیگی ہو چکی ہے میں سے نصف مہر واپس لینے کے بجائے اپنا یہ حق معاف کر دے اور پورا کا پورا مہر عورت کو دے دے۔ یہاں پہ بات دھیان رکھنے کا کہ نصف حق مہر معاف کر دے یعنی طے شدہ حق مہر جس کی ادائیگی ہو چکی ہو، تو اب جو اللہ نے حکم دیا کہ آدھا مہر دے اور ہم نے مہر پورا دے دیا تو آدھا مہر میرا باقی رہ گیا، ہم نے مہر پورا دیا جبکہ اللہ نے حکم دیا کہ آدھا مہر، تو میرا جو آدھا میرے پاس باقی تھا وہ ہم نے معاف کرنے کا حکم اللہ نے دیا کہ معاف کر دے، یا تو معاف کر دے یا پھر لے لے، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح گرا ہے، اس لیے کہا گیا
کہ نصف مہر واپس لینے کے بجائے اپنا یہ حق نصف مہر معاف کر دے اور پورا کا پورا مہر عورت کو دے دے. اس سے آگے آپس میں فضل و احسان کو نہ بھولنے کی تاکید کر کے حق مہر میں بھی اس فضل و احسان کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی، کیونکہ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقین اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. یقین اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اور ایک آیت ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی. اور اس میں ایک چیز اور مہر کے بارے میں بتانا زیادہ بہتر ہے کہ بعض نے بے ادھی عقدۃ النکاح سے عورت کا ولی مراد لیا کہ عورت معاف کر دے یا اس کا ولی معاف کر دے، لیکن یہ صحیح نہیں. ایک تو عورت کے ولی کے ہاتھ میں عقد نکاح نہیں، کیونکہ اللہ نے صاحب کہا کہ عقدۃ النکاح جس کے ہاتھ میں نکاح گرا ہے. دوسرے مہر عورت کا حق اور اس کا مال ہے، اسے معاف کرنے کا حق بھی ولی کو حاصل نہیں، اس لیے وہی تفسیر صحیح ہے جو ہے پہلے بیان کی گئی. اور وضاحت اور ہے طلاق کے بارے میں. طلاق یافتہ عورتوں کی 4 قسمیں ہیں. طلاق یافتہ عورتوں کی 4 قسمیں آئی. پہلا ایک جن کا حق مہر بھی مقرر ہے، خاوند نے ہم بستری بھی کی تو ان کو پورا حق مہر دیا جائے گا. اس کی تفسیر آیت نمبر 229 میں گزر چکی. اور دوسرا حق مہر بھی مقرر نہیں اور مطلب کہ مباشرت ہم بستری بھی نہیں کی گئی تو اس کو صرف متع طلاق دیا جائے گا. اور تیسرا حق مہر مقرر ہے لیکن ہم بستری نہیں کی گئی تو اس کو نصف مہر دیا جائے گا. اس کی تفسیر ابھی بتائی گئی. اور چوتھا یعنی ہم بستری کی گئی لیکن حق مہر مقرر نہیں تو ان کے لیے مہر مثل ہے. یعنی مہر مثل کا مطلب ہے اس عورت کوئی قوم میں جو رواج ہے یا اس جیسی عورت کے لیے بالعموم جتنا مہر مقرر کیا جاتا وہ دے. سورہ عمران آیت نمبر 106 میں اس کی تفصیل آ جائے گی. اور ابھی جو قاعدہ ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیان والی نماز. یعنی درمیان والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، جس کو اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعین کر دیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق والے دن عصر کی نماز کو الصلاۃ الوسطی قرار دیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 2931 2931، صحیح مسلم حدیث نمبر 205 اور 627، صحیح مسلم حدیث نمبر 205 اور 627. آگے ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا آمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو. اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے. یعنی دشمن کے خوف کے وقت جس طرح بھی ممکن ہو پیدل چلتے ہوئے سواری میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لو. ہاں جب خوف کی حالت ختم ہو جائے تو پھر اسی طرح نماز پڑھو جس طرح سکھلایا گیا تھا. آج تو نماز سے تو ہمیں دلچسپی ہی نہیں ہے، ہماری نماز سے وابستگی ہی نہیں ہے، تو ہم یہ مسئلہ کہاں سے جانے ہیں کہاں پہ پیدل چلنے کا حکم دیا گیا، کہاں پہ سواری پہ پڑھنے کا حکم دیا گیا. سب سے ضروری چیز ہے نماز. آج ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں اس کے احساس کریں. اپنے بچوں کو جو ہم ایسٹرن کلچر کی تعلیم دیتے ہیں، یقین رکھو مرنے کے بعد ہمیں اس کا بھی عذاب ہمیں قبر میں دیا جائے گا. اور اس سے پہلے تفسیر آ چکی تھی کہ حشر کا اور جہنم کا آگ دنیا سے 69 گنا زیادہ ہے. دنیا کی آگ دل تک نہیں پہنچتی لیکن قبر کی اور جہنم کی آگ دل تک پہنچے گی اور دل تک جلا کے راکھ کر دے گی. آگے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم. جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وصیت کر جائیں، ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے. ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں. اللہ غالب اور حکیم ہے. اللہ غالب اور حکیم ہے. یعنی یہ حکم عام ہے
جو ہر متعلقہ عورت کو شامل ہے. اس میں تفریح کے وقت جس حسن سلوک اور قلوب کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی اس کے بے شمار فائدے ہیں. کاش مسلمان اس نہایت ہی اہم نصیحت پہ عمل کریں جسے انہوں نے بالکل فراموش کر دیا. آج کل کے بعض مجتہدین متعاون اور متوہن سے استدلال یہ کیا گیا کہ متعلقہ کو اپنی جائیداد میں سے باقاعدہ حصہ دو، متعلقہ کو اپنی جائیداد میں سے باقاعدہ حصہ دو یا عمر بھر نان نفقہ دیتے رہو. یہ دونوں باتیں بے بنیاد ہیں. جس عورت کو مرد نے نہایت پسندیدہ سمجھ کر اپنی زندگی سے ہی خارج کر دیا وہ ساری عمر کس طرح اس کے اخراجات کی ادائیگی کے لیے تیار رہے گا یا اپنی جائیداد میں سے اسے حصہ دے دے. آج کل یہ حالات ہیں. افسوس کہ شریعت اور دین سے دوری کی بنیاد پہ یہ حالات پیدا ہیں ہمارے سامنے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. طلاق والیوں کو اچھی طرح سے فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے. اللہ اس طرح اپنی آیت تم پر ظاہر فرما کر تاکہ تم سمجھو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیت تم پر ظاہر فرما رہا تاکہ تم سمجھو. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ نے انہیں فرمایا مر جاؤ. فقال لهم اللہ موتوا. اللہ نے فرمایا مر جاؤ. ثم احیاهم. پھر انہیں زندہ کر دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، اکثر لوگ ناشکر ہیں. اکثر لوگ ناشکر ہیں. یہ واقعہ یہ جو آیت ہے یہ ایک واقعہ ہے سابقہ امت کا، پچھلے امتوں کا، جس کی تفسیر کسی صحیح حدیث میں نہیں بیان کی گئی، لیکن تفسیر روایت میں اسے بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ اور اس پیغمبر کا نام جس کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرما دیا حزقیل بتلایا گیا. اس پیغمبر کا نام جس کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرما دیا حزقیل بتلایا گیا. حزقیل یہ جہاد میں قتل کے ڈر سے یا وبائی بیماری یا تعاون کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے تاکہ موت کے منہ سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں مار کر ایک تو یہ بتلا دیا کہ اللہ کی تقدیر سے تم بچ کر نہیں جا سکتے، دوسرا یہ کہ انسانوں کی آخری جائے پناہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ تمام انسانوں کو اسی طرح زندہ فرمائے گا جس طرح اللہ نے ان کو مار کر زندہ کر دیا. اور آگے اللہ کہتا ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ سنتا اور جانتا ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے پس اللہ سے اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے. اللہ ہی تنگی کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. کیا آپ نے موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں. پیغمبر نے کہا ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو. انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کریں گے، ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کیے گئے ہیں. پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. واللہ علیم بالظالمین. اور یقیناً اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یعنی قرض حسنہ، ایک آیت ہے قرض حسنہ کے بارے میں کہ ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ کو قرض دے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون.
ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے بس اللہ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا، اللہ تنگی کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ. یعنی قرض حسن سے مراد اللہ کی راہ میں اور جہاد میں مال خرچ کرنا، یعنی جان کی طرح مالی قربانی میں بھی تعامل مت کرو. رزق کی کشادگی اور کمی بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ دونوں طریقوں سے تمہاری آزمائش کرتا ہے، کبھی رزق میں کمی کر کے، کبھی اس میں فراوانی کر کے. پھر اللہ میں خرچ کیسے تو کمی بھی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اس میں کئی گنا اضافہ فرماتا ہے، کبھی ظاہری طور پر اور کبھی معنوی روحانی طور پر اس میں برکت ڈال کر، اور آخرت میں یقیناً اس میں اضافہ حیران کن ہوگا. یعنی جب ہم نیک کام میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، کسی غریب مستحق کو، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، تو آپ اپنے آپ میں احساس کیجئے آپ کو کیسی خوشی حاصل ہوتی ہے. آپ اپنے آپ میں احساس کر کے دیکھیے کیسی خوشی حاصل ہوتی ہے جب کسی بھوکے ننگے کپڑا پہناتے ہیں، کسی بھوکے کھانا کھلاتے ہیں. یہ ایمان کا جزو ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ کبھی ظاہری طور پر، کبھی مانوی روحانی طور پر اس میں برکت ڈال کر، یہ مانوی روحانی طور پر برکت ڈال رہا ہے. اور جو مال آپ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں، غریبوں، مستحقوں، مساکین کو دے رہے ہیں، اللہ اس مال میں آپ کی برکت بھی دے گا ظاہری طور پر بھی، اور آخرت میں یقیناً اس میں جو اضافہ ہوگا وہ آپ کے لیے حیران کن ہوگا. اور بنی اسرائیل کی قوم کے بارے میں حکم آ رہا ہے کہ الملا الم تر الى الملاء من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا؟ کیا کہا انہوں نے اپنے پیغمبر سے؟ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے. الملا کسی قوم کے ان اشراف، سردار اور اہل عقد کو کہا جاتا ہے جن کو خاص مشیر اور قائد ہوتے ہیں، جن کے دیکھنے سے آنکھیں اور دل روب سے بھر جاتے ہیں. عربی میں اسے الملا کہتے ہیں. ملا کے لغوی معنی ہے بھرنے کے، یعنی کسی بہت ہی پاورفل آدمی کو، بہت بڑا سردار کو، اشراف کو، شریف کو، جس کو دیکھنے سے آدمی کی آنکھیں اور دل روب سے بھر جاتی ہے، اسے ملا کہتے ہیں عربی میں. یعنی ملا کے معنی بھرنے کے. جس پیغمبر کا یہاں ذکر ہے اس کا نام ہے شموئیل بتلایا گیا ہے. ابن کثیر اور دوسرے مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے بعد کچھ عرصے تک ٹھیک رہے، پھر بعد میں ان میں انحراف آ گیا اور دین میں بدعت ایجاد کر لی، حتیٰ کہ بعض نے بتوں کی پوجا شروع کر دی. انبیاء علیہ السلام ان کو روکتے رہے، لیکن یہ معصیت، بدعت، شرک سے باز نہیں آئے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کے علاقے بھی چھین لیے اور ان کی ایک بڑی تعداد کو بھی قیدی بنا لیا. ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. آخر میں بعض لوگوں کی دعاؤں سے شموئیل نبی پیدا ہوئے، جنہوں نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا. انہوں نے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں. پیغمبر نے ان کی پچھلے کردار کو دیکھ کر کہا تم جو مطالبہ کر رہے ہو، لیکن میرا اندازہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رکھو گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ قرآن بیان فرما رہا کہ کیا کہا کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. کیا کہا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں. پیغمبر نے کہا ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو. انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کریں گے. وقالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کریں گے، ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کیے گئے ہیں. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمین. پھر ان پر جب جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگ سب پھر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ جب بنی اسرائیل پر جہاد فرض ہوا تھا، اس لیے نبی نے کہہ دیا تھا کہ مجھے معلوم ہے تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے، اور یہی ہوا. نبی کی موجودگی میں بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ یعنی بادشاہ کے جواز کی دلیل ہے، کیونکہ اگر بادشاہ جائز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس مطالبے کو رد کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو رد نہیں فرمایا بلکہ طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا، جیسا کہ تفسیر آگے آ رہی ہے ابھی. اس سے معلوم یہ ہوگا کہ بادشاہ اگر مطلق العنان نہیں بلکہ وہ احکام الہی کا پابند، عدل انصاف کرنے والا ہو تو اس کی بادشاہت جائز ہی نہیں بلکہ مطلوب محبوب بھی ہے. اس کی تفسیر آپ سورہ مائدہ آیت نمبر 20 میں دیکھ سکتے ہیں. آگے کہ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. اور انہیں ان کے نبی نے فرما دیا کہ
اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا، تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ نے اس کو تم پر برگزیدہ کیا اور اسے علمی جسمانی برتری بھی عطا فرمائی۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ واللہ یوتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آیات ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکۃ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین۔ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اور اگر تم ایماندار ہو۔ یعنی جب ان لوگوں نے انکار کر دیا بنی اسرائیل نے کہ طالوت کیسے ہم پر ہوگا بادشاہ، کیونکہ حضرت طالوت اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، یہ غریب اور ایک عام فوجی تھے جس پر انہوں نے اعتراض کیا۔ پیغمبر نے کہا یہ میرا انتخاب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کیا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ واللہ یوتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ میرا انتخاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کیا، اور علاوہ ازیں قیادت سیادت کے لیے مال سے زیادہ عقل، علم، جسمانی قوت، طاقت کی ضرورت ہے، اور طالوت اس میں تم سب میں ممتاز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب کے لیے چنا، اور واسع الفضل بھی ہے، جس کو چاہتا اپنی رحمت سے نواز دے، اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ یعنی وہ جانتا ہے بادشاہت کا مستحق کون اور کون نہیں۔ معلوم یہ ہوتا کہ جب انہیں بتلایا کہ یہ تقرری اللہ کی طرف سے ہے تو اس کے لیے انہوں نے نشانی مانگا کہ اگر اللہ کی طرف سے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا تو کوئی نشانی بتاؤ تاکہ ہم مطمئن ہو جائیں۔ اس لیے اس کی نشانی کے بارے میں اگلی آیت میں بتایا گیا کہ وقال لهم نبيهم ان آیات ملکہ ان یاتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکۃ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین۔ ان کے نبی نے کہا کہ ان کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تمہاری کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو۔ یعنی صندوق یعنی تابوت جو توپ سے ہے، جس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل تبرک کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے تھے فتح قدر کے مطابق۔ اس تابوت میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تابوت کے تبرکات تھے۔ یہ تابوت بھی ان کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے سے حضرت طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل خوش بھی ہوئے اور اسے طالوت کی بادشاہی کے لیے منجانب اللہ کی نشانی بھی سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسے ان کے لیے ایک اعجاز اور فتح سکینت کا سبب بنا دیا۔ سکینت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت کا ایسا نزول جو اپنے خاص بندوں پر نازل فرماتا ہے، جس کی وجہ سے جنگ کے خونریز معرکوں میں جس سے بڑے بڑے دشمن شیر دل بھی کانپ جاتے ہیں، اہل ایمان کے دل دشمن کے خوف اور حیت سے خالی فتح کامرانی کی امید سے لبریز ہوتے ہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہو کہ انبیاء کے تبرکات یقیناً باذن اللہ اہمیت فائدت رکھتے ہیں، بشرطے کہ وہ واقع تبرکات ہوں، جس طرح اس تابوت میں تھا، یعنی یقیناً حضرت موسیٰ اور ہارون کے تبرکات تھے، لیکن محض جھوٹی نسبت سے کوئی چیز متبرک نہیں بن جاتی، جس طرح آج کل کے زمانے میں جو تبرکات کے نام پر کئی جگہوں پر مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس کا تاریخی طور پر کوئی ثبوت نہیں، اس طرح خود ساختہ چیزوں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ کسی نے دکھا دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لوٹا جسے وضو کرتے تھے، کسی نے دکھا دیا کہ ان کا نالن شریف ہے، تو اس طرح بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال مبارک کی تمثال بنا کر اپنے پاس رکھنے کو یا گھروں میں لٹکانے کو یا مخصوص طریقے سے اس کے استعمال کو قضاء حاجات اور بلا کے دفع ہونے کے لیے اکثر سمجھتے ہیں۔ اس طرح قبروں پر بزرگوں کے ناموں کے نظر و نیاز کی جگہ کو اور لنگر کو متبرک سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا ہے جو شرک کے دائرے میں آتا ہے، اس کا کھانا قطعاً حرام ہے، اور قبروں کو غسل دیا جاتا ہے، اس کے پانی کو متبرک سمجھا جاتا ہے، حالانکہ قبروں کو غسل دینا بھی خانہ کعبہ کے غسل کی نقل ہے،
جس کا کوئی جواز نہیں. یہ شرک آلود گندا پانی کیسے متبرک ہو سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں غلط ہے جس کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے، جس کی کوئی اصل شریعت میں نہیں. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. سنو تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے. جب طالوت لشکر لے کر نکلے تو کہا کہ سنو، کیا کہا کہ ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا. یہ واقعہ کب آ رہا؟ جب طالوت فوج لے کے چلے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہوئے. تب کیا فرمایا طالوت بادشاہ نے؟ جب لشکر لے کے نکلے تو کہا کہ سنو تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے. فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، سنو تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا. فمن شرب منه فلیس منی، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں. ومن لم یطعمه فانه منی الا من اغترف غرفة بیدہ، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا. ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے. فشربوا منه الا قليلا منهم، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا. فلما جاوزوه هو الذين آمنوا معه، طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے، کیا کہنے لگے کہ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، وہ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکر سے لڑیں. یہ طالوت لشکر لے کے نکلے تھے کس سے؟ جالوت سے لڑنے کے لیے. طالوت بادشاہ اللہ نے مقرر کیا تھا اور وہ لشکر لے کے نکلے تھے جالوت سے لڑنے کے لیے. تو کیا فرمایا ان کی قوم نے کہ ہم میں سے طاقت نہیں کہ ہم جالوت اس کے لشکروں سے لڑیں. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله، لیکن اللہ کی ملاقات پہ یقین رکھنے والوں نے کہا کہ کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ، بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بڑی سی جماعتوں پر فتح یاب ہوتی ہے، کیونکہ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ. یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان ہے. اطاعت امیر ہر حال میں ضروری ہے، تاہم دشمن سے لڑتے وقت اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. دوسرے جنگ میں کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے کہ فوجی اس دوران میں بھوک پیاس اور دیگر ضرورات کو نہایت صبر حوصلے سے برداشت کریں. چنانچہ ان دونوں باتوں کی تربیت اور امتحان کے لیے طالوت نے کہا کہ نہر پر تمہاری سب سے پہلی آزمائش ہوگی، اور جس نے پانی پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. لیکن اس تنبیہ کے باوجود اکثر نے پانی پی لیا. ان کی تعداد میں مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں کہ اس طرح پانی پینے والے کی تعداد 313 بتلائی گئی ہے، جو اصحاب بدر کے واقع کی تعداد ہے. واللہ علم، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ان اہل ایمان نے بھی ابتدا میں جب دشمن کی بڑی تعداد دیکھی تو اپنی قلیل تعداد کے پیش نظر اس رائے کا اظہار کیا، جس پر ان کے علماء ان سے زیادہ پختہ یقین رکھنے والوں نے کیا کہا کہ کامیابی تعداد کی کثرت اور اسلحہ کی فراوانی پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی معیشت اور اس کی عدم پر واقف ہے، اور اللہ کی تائید کرنے کے لیے صبر کا امتحان ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی، اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما. فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. چنانچہ اللہ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دی اور داؤد کے ہاتھوں جالوت کا قتل ہوا، اور اللہ نے داؤد کو مملکت، حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرما دیا.
اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بالیقین آپ رسولوں میں سے۔ یعنی جالوت اس دشمن کے قوم کا ماننا تھا۔ کون چلے تھے؟ تالوت لے کر چلے تھے۔ کس سے لڑنے کے لیے؟ جالوت سے۔ تو جالوت اس دشمن قوم کا کمانڈر سربراہ تھا جس سے تالوت اور ان کے رفقا کا مقابلہ تھا۔ یہ قوم عمالقہ تھی جو اپنے وقت کی بڑی جنگجو اور بہادر قوم سمجھی جاتی تھی، اور ان کی اسی شہرت کے نظر بہت سے لوگوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، لیکن کچھ لوگوں نے ساتھ دیا۔ کیا کہا کہ جنگ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ فوج ہو۔ کیا ضروری نہیں ہے؟ جنگ جیتنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ تعداد کی کثرت ہو، اسلحہ کی فراوانی ہو، بلکہ اللہ کی معیشت اور اذن پر موقف ہے، اور اللہ کی تائید کے لیے صبر کا اہتمام ضروری ہے۔ کچھ لوگوں نے ساتھ دیا اور لڑنے کو تیار ہوئے، اور کیا ہوا کہ ان کی کامیابی، ان کا صبر، بارگاہ الہی میں ان کے صبر، اس بات اور کفر کے مقابلے ایمان کی فتح، کامیابی کی دعا مانگی۔ گویا مادی اسباب کے ساتھ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصرت الہی کے لیے ایسے موقعوں پر بطور خاص طلبگار رہیں، جیسا کہ جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت الحاج بداری سے فتح نصرت کی دعائیں مانگی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور مسلمانوں کی ایک نہایت قلیل تعداد کافروں کی بڑی تعداد پر غالب آئی۔ حضرت داؤد بھی جو ابھی پیغمبر تھے نہ بادشاہ، اس لشکر طالوت میں سے ایک سپاہی کے طور پر شامل تھے۔ انہی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جالوت کا خاتمہ کیا اور ان تھوڑے سے اہل ایمان کے ذریعے سے ایک بڑی قوم کو شکست فاش دلائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی، نبوت بھی، حکمت سے بھی، بعض نبوت بعض نے صنعت آہنگری اور بعض نے ان کے امور کی سمجھ مراد لی، جو اس جنگ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی مشیت ارادے سے فیصلے کن ثابت ہوئی۔ اس میں اللہ کی ایک سنت کا بیان ہے کہ وہ انسانوں کے ایک ہی گروہ کے ذریعے سے، اللہ نے کہا کیا کہ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی ایک سنت کا بیان ہے کہ وہ انسانوں ہی کے ایک گروہ کے ذریعے سے دوسرے انسان کے گروہ کے ظلم اور اقتدار کا خاتمہ کرتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو کسی ایک ہی گروہ کو ہمیشہ قوت اختیار سے بہرابر کیا رہتا تو یہ زمین ظلم و فساد سے بھر جاتی۔ اس لیے قانون الہی اہل دنیا کے لیے فضل الہی کا خاص مظہر ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 38 اور 40 میں فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، یقیناً بالیقین آپ رسول میں سے ہیں۔ یہ گزشتہ واقعات جو آپ پر نازل کردہ کتاب کے ذریعے سے دنیا کو معلومات دیے جا رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کی رسالت اور صداقت کی دلیل ہے، کیونکہ آپ نے نہ کسی کتاب میں پڑھی یہ باتیں، نہ کسی سے سنی، جس سے یہ واضح ہے کہ غیب کی وہ چیزیں جو بدریہ وہی اللہ تعالیٰ آپ پر نازل فرما رہا ہے، یہ آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، اور انہوں نے وہ تمام باتیں جن کا حکم اللہ نے انہیں پہنچانے کا دیا تھا امت تک پہنچا دیا، نہ اس میں کمی کی، نہ زیادتی، نہ تاخیر، نہ جلدی، جس طرح جیسے اللہ نے حکم دیا انہوں نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں، اور اللہ ہماری گواہی، ہماری شہادت قبول فرمائے، اور قیامت دن ہمیں صالحین میں شمار فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ جالوت کا واقعہ تھا۔ الحمدللہ رب العالمین سیقول دوسرا پارہ مکمل ہو چکا، لیکن سورہ بقرہ ابھی چل رہی ہے اور آیت نمبر 252 تک مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں چاہنے سننے زیادہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، اور اے لوگوں اپنے آپ کو ایسا بناؤ، اپنی نسلوں کو ایسا بناؤ جو اللہ کے حق کو پہچانے اور دین پر چل سکے۔ یہ چند دنوں کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو بھی گمراہی پر لے گئے اور اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو بھی گمراہی پر لے جا رہے ہو، کل کو کیا حساب دو گے؟ اور اپنے بچوں کا بھی عذاب قبر میں لے جاؤ گے، کیونکہ اعمال مرنے کے بعد نام اعمال بند ہو جاتے ہیں، لیکن وہ نام اعمال چلتے رہتے ہیں۔ اگر نیکی کر کے گیا تو اس کا نیکی کا اجر ملتا رہے گا صدقہ جاریہ میں سے، یا اپنی ایسی اولادیں چھوڑا جو اس کے لیے مغفرت کرتی ہے، یا صدقہ جاریہ کر کے گیا، یا وہ ایسا نافع علم چھوڑ گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے، اس کے جانے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور ایسی اولادیں بھی جو ناخلف چھوڑ کے گیا، بددین بنا کے گیا، اس کا بھی عذاب اپنے سر پر مسلط کرتا رہے گا، اور قیامت تک اس کا جب تک کہ حساب نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا عذاب اس کو قبر ملتا رہے گا۔ اے لوگوں اپنی اولادوں کو کہاں لے جا رہے ہو؟ اے لوگوں اپنے آپ کو کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کو دیکھو، اس کا محاسبہ کرو۔ ان چند دنوں زندگی کے لیے اپنے آپ کو کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی ہر باتوں سے انحراف کر رہے ہو، اللہ کی سنتوں کا انکار کر رہے ہو۔ آج دیکھو تمہارے پر کتنی تباہی، بربادی، گمراہی آ رہی ہے۔ اپنا محاسبہ کرو اے لوگ، اپنا محاسبہ کرو۔ ہر آدمی کو اپنے بارے میں پتا ہے کہ ہمارے اندر
کتنی برائیاں اور ہم کیا کیا گناہ کیے ہیں. اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ کے آگے جھکو, اللہ سے مدد مانگو. اللہ تعالیٰ مدد کامیابی دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام عالم میں امن و سکون پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام عالم مسلمانوں کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بندہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو اچھا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے کردار کو اچھا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے والا بندہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ سے ایسی کوئی غلطی سرزد نہ کرے جو معاشرے کے لیے اور انسان کے لیے خطرہ ہو. ایسی غلطیوں سے ہمیں پرہیز رکھے. ایسی غلطیوں سے, ایسے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں انسان کی اور انسانیت کی خدمت کرنے والا بندہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں انسانوں کی مدد کرنے والا بندہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے والا بندہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارا دینداری پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بندہ بنائے. وہ تمام غلطیاں, تمام گناہ جو سرزد ہو چکی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اے اللہ ہمارے تمام گناہ غلطیوں کو معاف فرما. ہمیں سچا پکا 5 وقتہ نمازی بنا. دینداری ہمارے اندر پیدا فرما. دین کی سمجھ عطا فرما. دین سے محبت پیدا فرما. دین پہ عمل کرنا آسان فرما. دین کو سمجھنا آسان فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں اور ہمارے بھی دلوں میں اپنا خوف, اپنا یقین, اپنے محبت پیدا فرما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا فرما. ان کی سنت سے محبت پیدا فرما. ان کی سنت پہ عمل کرنے توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. اے لوگوں, اپنے ہاتھ سے, اپنی ذات سے کسی بھی انسان کو, چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو, اس کو تکلیف نہ دو. نہ خونریزی, قتل و غارت گیری سے بچو اور اللہ کے راستے پر چلو. اللہ نے جو حکم دیا اس پر عمل پر آؤ اور اپنے ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بناؤ. نہ حق کسی کا خون نہ کرو. قتل و غارت گیری سے پرہیز کرو. ظلم کرنے سے بچو, کیونکہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اس لیے کسی بھی ذی روح پر, چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا, کسی مسلک کا ماننے والا, اس کو تکلیف نہ دو. اور جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کرو تاکہ وہ ہمارے کردار, ہمارے اخلاق کا قائل ہو جائے, اسلام کی طرف مائل ہو جائے. ضروری نہیں کہ ہر چیز بول کے بھی بتایا جائے, بلکہ ہم اپنے اخلاق کردار سے بھی لوگوں کو ہم دکھا سکیں کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں جو رحمت العالمین بنا کے ساری دنیا میں بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.